السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین اکرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اور اللہ کا ہم سب پر اس کا فضل و کرم کہ اس نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع فرمایا. اور یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا. خلفائے راشدین، پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اور چوتھے خلیفہ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ. یہ خلفائے راشدین ہیں. دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور ہے. اس وقت رومیوں سے جنگ ہوئی تو ایک صحابی اور ان کے ساتھیوں کو جو ہے رومیوں نے گرفتار کر لیا، قیدی بنا لیا، جس میں ایک صحابی کا نام حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ. یہ صحابی رسول ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھی بھی تھے، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا، قیدی بنا لیا گیا. تو اس بادشاہ نے کہا: اگر تم اپنے اسلام کو چھوڑ کر، ایمان کو چھوڑ کر اگر تم عیسائی بن جاؤ گے تو تمہیں میں اپنی حکومت میں جو ہے اقتدار عطا کروں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے، حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے یہ تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ میں میرے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں جان نثار جو میں صحابی ہوں، میں اپنے ایمان سے کیسے پھر جاؤں، میں اپنے اسلام سے کیسے پھر جاؤں. تو حضرت عبداللہ نے نہیں مانا. تو بادشاہ نے کہا اگر تم
اپنا اسلام چھوڑ کر اگر تم جو ہے عیسائی اگر نہیں بنو گے تو میں تمہیں جو ہے ایک تختے پر باندھ کر جو ہے تم پر تیر برسائے جائیں گے. تو حضرت عبداللہ نے کہا ٹھیک ہے. تو بادشاہ نے حکم دیا آپ کو جو ہے ایک تختے پر جو ہے رسیوں سے باندھا گیا اور اس نے حکم دیا کہ جو ہے ان کو تیر برساؤ. جب آپ کو تختے سے باندھا گیا تو اس وقت جو ہے حضرت عبداللہ بن حذیفہ جو ہے زور زور سے ہنسنے لگے, مسکرانے لگے. نہ ان کے دل میں ڈر تھا نہ ان کے دل میں کوئی خوف, ہنس رہے مسکرا رہے. تو بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا, یہ کیا, میں نے جو ہے اسے تختے میں باندھ کر جو ہے تیر برسانے کا حکم دیا ہے مگر یہ ہنس رہا ہے. پھر اس نے اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اسے کھولو. کھول دیا گیا. اس کے بعد اس نے بادشاہ نے یہ سوچا کہ اسے ایسا قتل کرنا چاہیے تاکہ جو ہے لوگوں کو معلوم ہو جائے. تو اس نے کیا کیا, ایک بڑی دیگ کو منگا کر جو اس میں پانی گرم کیا گیا. وہ پانی اتنا گرم کہ اگر انگلی بھی اگر ڈالے تو انگلی جھڑ جاتی, اتنا گرم جو ہے پانی کو کیا گیا. جب پانی تیز گرم ہو گیا تو وہ صحابی کے ساتھیوں میں سے یہ قیدی کو بلا کر جو ہے وہ دیگچی میں جو ہے اندر ڈال دیا گیا. جیسے ہی ان کے ساتھی کو حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے سامنے ڈالا گیا, جیسے ہی وہ دیگچی میں جو ہے پانی کے دیگچی میں جیسے ہی ڈالا گیا تو جسم سے پورا گوشت الگ ہو گیا اور ہڈیاں چمکنے لگی. تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ یہ سارے نظارے کو دیکھ رہے. تو اب بادشاہ کہنے لگا کہ اب بھی اگر تم اپنے اسلام کو چھوڑ کر, ایمان کو چھوڑ کر اگر تم عیسائیت کو اگر قبول نہیں کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہوگا جو ابھی تمہارے ساتھی کا ہوا. حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں مگر اس اسلام کو اور جو ایمان سے جو میں ہٹنے والا نہیں ہوں. میں اسلام سے ہٹنے والا نہیں ہوں, اپنے ایمان سے ہٹنے والا نہیں ہوں. تو اس نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اب جو ہے عبداللہ کو جو ہے اسے جو ہے دیگچی میں ڈالو. تو سپاہی جب عبداللہ بن حذیفہ کو دیگچی کے پاس لے کر گئے, جو پانی جو گرم تھا لے کر گئے, تو اب حضرت عبداللہ بن حذیفہ اب جو ہے رونا شروع کر دیے. اب کیا کر رہے ہیں, اب رونا شروع کر دیے. اب جو ہے بادشاہ کو پھر تعجب ہوا. پہلے جب آپ کو تختے پر باندھ کر جب آپ کو تیر برسانے کا حکم دیا تو جب آپ ہنس رہے تھے, اب جب سامنے جو ہے دیگچی کے سامنے جب آپ کو لے جایا گیا تو اب جو ہے آپ یہاں پہ زور زور سے رو رہے, تو یہ معاملہ کیا ہے؟ تو بادشاہ نے بلا کر پوچھا آپ پہلے ہنس رہے تھے اب تو آپ زار و خطار رو رہے. تو بادشاہ یہ سمجھا کہ شاید آپ ڈر گئے ہو, شاید آپ جو ہے اس سے خوف کھا گئے ہو, ڈر گئے ہو. تو بادشاہ نے کہا کیا ہے, کیا بات ہے, رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے یہ جان صرف دی ہے, اگر اللہ تعالیٰ 100 جانیں اگر مجھے دیتا تو میرے رب کی قسم یہ 100 جانیں بھی میں اللہ کے نام پر قربان کر دیتا, اس لیے میں رو رہا ہوں. میرے بھائی, پھر اس بادشاہ نے حضرت عبداللہ بن حذیفہ سے کہا اچھا تم ایسا کرو, میرے پیشانی کو بوسا دو, میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو عبداللہ نے کہا نہیں, میرے ساتھیوں کو بھی جو ہے میرے ساتھ آزاد کرنا ہوگا. تو پھر حضرت عبداللہ بن حذیفہ نے وہ بادشاہ کے سر کو پیشانی کو بوسا دیا, ایک مرتبہ اس کے پیشانی کو چوما, بوسا دیا, تو اس نے آپ کو بھی آزاد کر دیا اور ان کے ساتھیوں کو بھی آزاد کر دیا. جب یہ قافلہ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس گیا, جا کر پورا سارا واقعہ حضرت عمر فاروق نے جب سنا, عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سنا
امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، اپنی جگہ سے اٹھ کر حضرت عبداللہ بن حذیفہ کے پیشانی کو آپ نے کھڑے ہو کر چوما۔ تو میرے بھائی، جو بھی ہماری زندگی میں مصیبتیں آئیں، پریشانی آئے، کوئی بھی جو ہے تکالیف آئے، تو ہم جو ہے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ ہم جو ہے کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اگر ہم ہمت ہار گئے، اگر ہم بیچ راستے میں ہی اگر ہم ہمت ہار گئے، تو ہمیں منزل کبھی نہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کرے، آمین بولو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ جو ہے ایمان پر کرے۔ میرے بھائی، کیا ہے، اللہ نے جو ہمیں جو دولت دی ہے، ایمان کی دولت، یہ سب سے بڑی قیمتی دولت ہے، یہ قیمتی دولت ہے۔ اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا، مسلمان بنایا، ایمان کی دولت سے نوازا۔ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، بڑا احسان ہے۔ آپ نے ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نام سنا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ، یہ کوئی معمولی ہستی نہیں ہے، یہ پہلے بادشاہ تھے۔ یہ پہلے کون تھے؟ پہلے بادشاہ تھے۔ پھر اللہ نے انہیں ہدایت دی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں توفیق دی، پھر وہ اللہ کا ذکر کرنے لگے، اللہ کو یاد کرنے لگے۔ اور آپ کیا کریں، آپ ایسی اللہ کا ذکر کرنے لگے، آپ نے اپنی حکومت کو، بادشاہت کو، اپنی مال و دولت کو، سب کچھ آپ چھوڑ کر جو ہے آپ جو ہے اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ آپ کیا کریں، صرف آپ کا کام اللہ کو یاد کرنا، اللہ کی عبادت میں جو ہے وقت گزارنا ہوتا تھا۔ آپ ایک راستے پر چلے، چلتے چلتے سامنے دریا آیا، دریا کے کنارے آپ بیٹھ کر جو ہے آپ اپنی قدری یعنی جو ہے آپ کچھ کپڑا سوئی اور تاگے سے آپ سینے کو بیٹھی۔ جیسے ہی آپ جو ہے سوئی سے جو ہے کچھ سینے کو بیٹھی، تو ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، کیا ابراہیم، پہلے آپ کیا تھے، اب کیا ہو گئے؟ کیا کہنے لگا وہ؟ پہلے آپ بادشاہ تھے، اب آپ کیا ہو گئے؟ آپ اپنے ہاتھوں سے جو ہے آپ جو ہے سوئی سے کچھ سی رہے، یہ حالت ہوگی آپ کی۔ تو میرے بھائی، وہ آدمی کون تھا؟ پہلے حضرت ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ کا، وہ ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے وہ وزیر تھا، اب وہ بادشاہ ہو گیا تھا۔ پہلے کیا تھا؟ وہ وزیر تھا، اب وہ بادشاہ ہو گیا تھا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، اس کا کوئی جواب نہیں دیے۔ جو سوئی سے جو سیرے تھے نہیں، وہ سوئی اٹھا کر سمندر میں پھینک کر، وہ سوئی اٹھا کر کیا کرے، سمندر میں پھینکے۔ سمندر میں پھینک کو بولے کہ اے بادشاہ، تو بادشاہ ہے، ایسا کر، یہ جو سوئی جو میں سمندر میں پھینکا ہوں، وہ سوئی کو مجھے لا کو دے، وہ سوئی کو مجھے لا کو دے، یا نہیں تو اپنے سپاہیوں سے بول کے وہ کسی طریقے سے میری سوئی لائے۔ تو اب یہ بادشاہ کہنے لگا، کیا ہے ابراہیم بن ادہم، میں کیا کہنے لگا، میں انسانوں پر حکومت کرتا ہوں، میں سمندر کی مچھلیوں پر، دریا کی مچھلیوں پر میں حکومت نہیں کر سکتا ہوں، میری بات نہیں مانے گی۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کیا کرے، اے مچھلیوں، میری جو سوئی جو میں نے پھینکی ہے، وہ میری سوئی مجھے لا کے پہنچاؤ، میرے پاس وہ سوئی مجھے لا کے پہنچاؤ۔ تو کیا دیکھتے ہیں کہ جو سمندر کی جو مچھلیاں تھیں، اپنے منہ میں جو ہے سننے کی سوئیاں لے کو اوپر آئے گا۔ کون سی سوئی؟ سننے کی جو ہے سوئیاں لے کو اوپر آئے گا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے، نہیں، میری لوہے کی سوئی مجھے چاہیے، سونے کی سوئی مجھے نہیں چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد ایک مچھلی آئی، اس کے منہ میں جو ہے لوہے کی سوئی تھی، آپ وہ سوئی لے لی، لے کر وہ بادشاہ سے کہنے لگے، کیا ہے بادشاہ، اب یہ بتا کہ وہ حکومت اچھی تھی یا یہ کام اچھا ہے میرا؟ وہ حکومت اچھی تھی میری یا یہ کام میرا اچھا ہے؟ تو میرے بھائی، ہم کو بھی چاہیے کہ اگر ہم جو ہے اللہ کی صحیح معنوں میں اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں گے، اگر ہم اللہ کی بندگی اگر کریں گے، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے احکام کی اگر ہم پابندی کریں گے، عمل کریں گے، تو اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کو انشاءاللہ ہمارے تابع کرے۔ تو میرے بھائی، دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟
دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد خالی یہ نہیں کہ خالی کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا مقصد یہ نہیں میرے بھائی۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے جس مقصد کے لیے ہمیں بھیجا ہے ہم اس مقصد پر ہم عمل کریں، احکام کی اس کی پابندی کریں، نمازوں کی پابندی کریں، ذکر و اذکار کریں، قرآن مجید کو پڑھیں، اور ہم اچھے اخلاق کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ اچھے اخلاق کے ساتھ ہم کیا کریں؟ زندگی گزاریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اللہ کا جو ہے بہت ہی لاڈلا عبادت گزار بندہ تھا، اللہ کا عبادت کرنے والا بندہ تھا، اور اس کے بیوی بچے بھی تھے۔ وہ کیا کرتا؟ دن میں کماتا، رات میں اللہ کی عبادت کرتا۔ دن میں کماتا اپنے بیوی بچوں کے لیے، اور رات میں کیا کرتا؟ عبادت کرتا۔ ایک مرتبہ جو ہے اسے بہت زیادہ جوش آ گیا، جنون آ گیا کہ میں اب صرف اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، میں صرف کیا کرنا چاہیے؟ میں صرف اللہ کی عبادت میں کرنی چاہیے۔ ایک جنون آیا، ایک جذبہ اسے آ گیا۔ تو اب وہ کیا جو بھی اس کے پاس مال و دولت تھی، سرزمین جو بھی تھی، سب کچھ اس نے اپنی اولاد کو اور بیوی بچوں میں اس نے تقسیم کر دیا، اور وہ اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ تو اس وقت بنی اسرائیل کا جو مذہب تھا اس وقت جائز تھا وہ، مگر اسلام میں یہ جائز نہیں۔ یہ ذہنوں میں رکھیں۔ حضرت بولا میں بیوی بچہ کو چھوڑ کر جاؤں گا، وہ مذہب میں وہ جائز تھا، مگر اب ہمارے اسلام میں وہ نہیں ہے۔ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ماں باپ کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ان کے ساتھ زندگی گزارتے ہوئے ہم اللہ کے احکام کی پر پابندی کر کے، ان پر عمل کر کے ہم کو سب کو زندگی گزارنی ہے۔ اب کیا ہوا؟ وہ بنی اسرائیل کا وہ شخص جو ہے بیوی بچوں کو چھوڑا چلا گیا۔ ایک بڑا سمندر آیا، جا کے جو ہے ایک جو جزیرہ ہوتا ہے سمندر کے بیچ میں، وہاں پہ جا کے اس نے پناہ لی، اور وہاں پہ جا کے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گیا، عبادت کرنے لگا۔ اب معاملہ یہ تھا، نہ وہاں پہ کوئی جہاز آتی، نہ کوئی کشتی وغیرہ آتی، نہ اس کے لیے کوئی کھانے کا انتظام تھا، نہ کوئی پینے پانی کا انتظام تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ مگر وہ بندہ، وہ عبادت گزار بندہ، اس نے اللہ کی ایسی عبادت کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ اپنے فضل سے کیا کیا؟ ایک میٹھے پانی کا چشمہ جاری کیا۔ پھر اللہ نے اپنے فضل سے ایک انار کا درخت اگا دیا۔ اب وہ کیا کرتا؟ ہر دن روزانہ ایک انار وہ کھاتا، اور ایک کھٹورا جو ہے وہ پانی پی لیتا۔ اس کے بعد سارا وقت جو ہے اللہ کی عبادت میں، ذکر و اذکار میں لگاتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس نے کوئی 1 2 سال 3 یا 4 سال اس نے عبادت کی، وہ اللہ کا بندہ بنی اسرائیل میں اس نے 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ کتنے سال ہوئی؟ 500 سال اس نے اللہ کی عبادت کی۔ اور جب اس کے موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اللہ سے 2 درخواست کی۔ کہنے لگا کہ اے میرے پروردگار، میں نے ساری عمر، ساری زندگی میں نے تیری عبادت کی ہے، اب میری پہلی خواہش، پہلی درخواست تجھ سے یہ ہے کہ جب میری موت آئے تو میں سجدے کی حالت میں رہوں، اور سجدے کی حالت میں میری روح قبض کر لے۔ میری پہلی خواہش یہ ہے، اور دوسری خواہش میری یہ ہے کہ میں جب میری سجدے کی حالت میں جب روح قبض کر لیں گے تو قیامت تک میرے بدن کو سجدے کی حالت میں میری بدن کی حفاظت فرما، اور جب کل قیامت کے دن جب تیرے سامنے میں پیش ہوں تو میں سجدے کی حالت میں ہی رہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ہے اس کی دونوں خواہشوں کو، دونوں درخواست کو اللہ نے قبول کیا۔ یہ ایک سجدے کی حالت میں اس کی موت آئی، سجدے کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، اور دوسری درخواست اللہ تعالیٰ نے اس کے بدن کی حفاظت فرمائی۔ نہ اس کے بدن کو نہ مٹی نے کھایا،
نہ کیڑے مکوڑے نے کھایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی بھی موجود ہے اور وہ کل قیامت تک بھی اسی حالت میں وہ رہے گا, مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپایا. کیسے چھپایا؟ نہ وہاں پہ کوئی جانور جا سکتا ہے, نہ وہاں پہ کوئی انسان جا سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت فرمائی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ, کل قیامت کے دن جب وہ بندے کی اللہ کے سامنے پیشی ہوگی, سامنے پیش ہوگا, تو اللہ فرمائیں گے کہ اے میرے بندے, میں نے تجھے اپنے فضل و کرم سے میں نے تجھے بخش دیا, جا جنت میں داخل ہو جا. اب وہ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار, آپ اپنے فضل سے مجھے جنت میں بھیج رہے ہیں, حالانکہ میں نے تو ساری عمر میں نے عبادت کی ہے. نہیں, میں ساری عمر میں نے عبادت کی ہے, میں آپ کے فضل و کرم سے میں نہیں جا رہا ہوں, میں جو ساری عمر جو میں نے عبادت کی ہے میں اس کی وجہ سے میں جنت میں جا رہا ہوں. اللہ کیا فرمائیں گے؟ اچھا, اللہ فرمائیں گے نہیں, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اچھا ایک کام کرو, اس نے جو 500 سال جو عبادت کی ہے اس کی نیکیوں کو ایک جگہ رکھو, اور جو میں نے دنیا میں جو نعمتیں جو دی تھی ان نعمتوں کو ایک جگہ رکھو, اور ان کا جو ہے وزن کرو, توڑو انہیں. میرے بھائی, جو اس نے 500 سال جو عبادت کی تھی اس کو ایک جگہ رکھا جائے گا, اور اللہ نے جو اسے جو نعمتیں جو دی تھی ان نعمتوں کو بھی ایک جگہ رکھا جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک آنکھ جو اللہ نے آنکھ کی بینائی کی روشنی جو اللہ نے اس کو 500 سال تک دی تھی, وہ 500 سال کی عبادت کی نیکیاں اللہ کی ایک نعمت کی عوض جو ہے ختم ہو جائے گی. ایک نعمت کے بدلے میں 500 سال کی عبادت ختم. پھر اللہ فرمائیں گے, اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 500 سال کی عبادت جو تو نے جو کیا تھا میری ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہو گئی ہے. اب میں نے تجھے ہاتھ بھی دیا تھا, پیر بھی دیا تھا, کان بھی دیے تھے, سر بھی دیا تھا, دل بھی دیا تھا, دماغ بھی دیا تھا, اور میں نے تیرے لیے پانی کے چشمے کو بھی جاری کیا تھا, اور میں نے تیرے لیے انار کا ایک درخت بھی اگایا تھا. وہ سب نعمتوں کا بدلہ ابھی باقی ہے. پھر اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں داخل کرو. کیا فرمائے گا اللہ تعالیٰ؟ پھر اسے جہنم میں داخل کرو. اب وہ چلا اٹھے گا اور کہے گا کہ اے پروردگار, تو مجھے اپنے فضل سے جو ہے جنت میں داخل فرما. اللہ فرمائے گا نہیں. اللہ فرمائے گا تجھے 500 سال کی عبادت پر تجھے گھمنڈ تھا, غرور تھا, اب تیرا غرور یہاں پہ ایک نعمت پر ختم ہو گیا, اب تو مجھ سے بحث نہیں کر سکتا. اللہ فرمائے گا اسے جہنم میں داخل کرو. پھر وہ چلائے گا, کہے گا کہ اے پروردگار, آپ اپنے فضل و کرم سے اور آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل کر دیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے فضل سے اور اپنی رحمت سے وہ عبادت گزار کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے. تو میرے بھائی, ہم جو عبادت جو کرتے ہیں, ہم ہماری عبادت پر کبھی ہم غرور گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. یہ بات یاد رکھیں. ہم جو اللہ کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں, جو روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, حج و عمرہ کرتے ہیں, اللہ کے نام پر جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں, جو آج جو ہم اس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ نے ہمیں توفیق ہدایت دیا ہے, اسی لیے ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے. ہم کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر ہم ادا کرنا چاہیے. میرے بھائی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا. ہم نے معلوم نہیں کیا کیا نعمتیں دیا ان کو, کیا کیا نعمتیں دیا ان کو معلوم کیا. ذرا کیا تھی پریشانی آ گئی تو اللہ کی شکایت شروع کر دو. شروع نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ خود بول رہے ہیں قرآن میں 30ویں پارے میں, تھوڑی ضروری پریشانی آ گئی تو کیا ہوا, سر کا درد پورا چلے گا نا. میرے بھائی, جب تھوڑی سی اگر پریشانی تھوڑی سی آ گئی
تو اللہ کو جو ہے کیا کرتی؟ خلاف کھڑا ہوتی، اللہ ہمارے ساتھ کرا رہا ہوں۔ اگر خوشحال رکھا تو بازو والے پڑوسی کو بھی نہیں بولتا ہوں میں اللہ مجھے اچھا رکھا ہوں۔ میرے بھائی ہر حال میں ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں؟ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں مزید ادا کروں گا، مزید دوں گا تمہیں میں۔ اللہ خود فرما رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی ہم شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ اللہ نے ہمیں جس حال میں بھی رکھا ہے، جس حال میں بھی رکھا ہے اللہ تعالیٰ، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ اگر کوئی ایک انسان ہے تو تھوڑی سی عبادت کرتا ہے، کیسی عبادت کرتا ہے بھائی؟ تھوڑی سی، اللہ تعالیٰ نے اسے ذریعہ تھوڑی سی روزی دی، تھوڑی سی اسے اللہ نے رزق دیا، وہ رزق پر وہ راضی ہے۔ اگر وہ اپنی رزق پر راضی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی تھوڑی سی عبادت پر اللہ تعالیٰ جو ہے اسے کیا کرتے ہیں؟ پسند کر دیں۔ اس لیے میرے بھائی جس حال میں بھی ہمیں اللہ نے رکھا ہے اس کا ہم جو شکر ادا کرتے ہوئے زندگی گزاریں، اور ہم نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں۔ ہم جو نماز پڑھتے ہیں، نماز کو کیسا پڑھیں؟ دھیان کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ ہم نماز پڑھیں۔ جب ہم رکعت بندی اللہ اکبر تو ہمارا دھیان کہاں کہیں رہتا؟ میں دیکھتے رہتا ہوں، ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہوں۔ میرا بھائی جیسے ہماری توجہ نماز سے ہٹی تو ہماری نماز ٹوٹ گئی، نماز ختم ہو، نماز فاسد ہو جاتی ہے ہماری۔ پیارے نبی احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ گھر میں نفل نماز پڑھ رہے ہوں، مسجد میں ہمیں گھر میں نفل نماز پڑھ رہے، تھوڑی دور پر جو ہے ان کا چھوٹا بچہ سویا ہوا۔ آپ جو ہے نفل نماز کی نیت باندھے، آپ نماز پڑھ رہے، اسی درمیان میں کیا ہوا؟ ایک سانپ اوپر سے گرا اور وہ بچے کے پاس پہنچ گیا۔ ایک سانپ اوپر سے گرا، کہاں گیا؟ وہ بچے کے پاس پہنچ گیا۔ اب ان کے بیوی بچے تھے، شور مچا رہے، آواز کر رہے، زور زور سے شور مچا رہے، سانپ 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 سانپ، شور مچا کو زور زور سے آواز کر کو کیا کرے؟ آخر کو وہ سانپ بھگا دے، سانپ بھاگ کو چلے گا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جو نماز جو پڑھ رہے تھے، نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیوی سے کہا میں نماز پڑھ رہا تھا، نماز پڑھتے وقت جو ہے مجھے کچھ آواز، کچھ شور سنائی دے رہا تھا، سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا وہ بول کے، سمجھ میں نہیں آیا کیا تھا وہ بول کے۔ تو بیوی کیا بولی؟ لو ابھی جو ہے سانپ آیا تھا، اگر تھوڑی دیر سانپ رہتا تو جو ہے بچے کی جان چلی جاتی۔ آپ بول رہے کہ جو ہے آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں، کیا کر رہے تھے آپ؟ تو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنی بیوی سے کہنے لگے میں نماز پڑھ رہا تھا، اگر میں نماز پڑھتے وقت میرا دھیان اگر باہر چلا جاتا تو پھر وہ نماز ہی نہیں رہتی، وہ نماز ختم ہو جاتی۔ اس لیے میرے بھائی ہم نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کا خاتمہ ایمان پر عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو آخری سانس تک ہم سب کا جو ہے ہمارے ایمان کی جان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، انبیاء اکرام، اولیاء اکرام، صحابہ اکرام کی محبت ہم سب کے دلوں میں عطا فرمائے، اور خاص کر اللہ تعالی ہمارے والدین کی محبت ہمارے دلوں میں اللہ تعالی جو ہے عطا فرمائے، اور ہمارے خاندانوں میں جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے۔